السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت حضرت ذبیح بن سلیمان کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جو کہ ایک سید زادی سے منسلک ہے۔ حضرت ذبیح بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں حج کی وجہ سے سفر کر رہا تھا اور میرا قیام کوفے میں ہوا۔ کوفے میں میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک عورت جس کا لباس بہت ہی بوسیدہ اور خستہ حال تھا، وہ ایک مرے ہوئے خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کے زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس عورت کا یقین نہیں کرنا چاہیے، یہ کہیں یہ مردہ گوشت لوگوں کو بیچتی تو نہیں، کھلاتی تو نہیں۔ میں نے ایسے اس کا پیچھا کیا کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ عورت ایک مکان کے باہر جا کے، بہت ہی اونچے مکان کے باہر جس کا دروازہ بہت اونچا تھا، دستخط دی اور اندر سے آواز آئی کون؟ تو جب اس عورت نے اپنا تعارف کروایا تو اندر سے دروازہ کھلا اور 4 لڑکیاں اس گھر میں موجود تھیں۔ اس عورت نے وہ گوشت ان 4 لڑکیوں کو دیا اور کہا یہ آج کا ہمارا کھانا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب انہوں نے اس کو پکانا شروع کیا تو میرے سے رہا نہ گیا۔ میں جلدی سے گیا، میں نے جا کے دستک دی اور کہا اے اللہ کی بندی، مردے کا گوشت کسی بھی مذہب میں حلال نہیں ہے، تم ان کو یہ گوشت کیوں کھلا رہی ہو؟ یہ تو گناہ ہے، حرام ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل مجھے پتہ ہے کہ مردے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، پر اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ حلال ہے جہاں کہ مرنے کی توقع آج 4 دن سے فاقہ ہے۔ یہ بات جب اس نے سنی، اس نے کہا میں ایک سید زادی ہوں اور یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا باپ ان کی شادی ایسے ہی کسی کے ساتھ کروانا چاہتا تھا، پر اس کو اتنا موقع نہیں ملا، اور جو وہ چھوڑ کے گیا تھا وہ سب خرچ ہو چکا ہے۔ اب کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو کہا میرے حضرت ذبیح بن سلیمان نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً واپس گئے کیمپ میں، ادھر جا کے انہوں نے بولا کہ میں حج کی نیت سے نہیں جا رہا۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا پر انہوں نے اپنا احرام کھول دیا اور جلدی سے جو ان کے پاس 600 دینار تھے وہ لیے اور جا کے 200 دینار کا آٹا خریدا، باقی 400 دینار اس آٹے کے اندر چھپا دیے۔ انہوں نے 400 دینار اس آٹے کے اندر چھپا دیے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد عورت کے پاس گئے، عورت کو کہا کہ یہ لو تمہارا راشن۔ جب وہ اس عورت نے قبول کیا تو اس نے ساتھ ہی ساتھ ان کو دعا دی، کہا کہ اللہ تم پہ راضی ہو، اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ اس کو ڈھیر ساری دعائیں دی، جس مقصد سے آئے ہو اس کا وہ قبول کرے۔ یہ بات کر کے جب وہ واپس گئے تو واپس انہوں نے کہا میں کوفہ میں حجاج کا انتظار کرنے لگ گیا کہ واپسی پر ان کا استقبال کروں گا۔ تو جب وہاں سے قافلہ گزرا تو مجھے اپنے حج کے چھوٹ جانے کا بہت دکھ تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو جب حجاج کا قافلہ گزرا تو میں نے کہا، ان کو دعا دی کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے اور جو تم نے خرچ کیا اس کا تم کو اجر دے۔ جب اتنی بات اس نے سنی تو ان میں قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے ہمارے ساتھ وہاں پہ عرفات میں نہیں رہے۔ تو کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا۔ پھر اس کے بعد آدمی نے کہا تو آپ تو یہ بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں موجود تھے۔ انہوں نے کہا انہوں نے جب اس چیزوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، عجیب و غریب واقعہ تھا۔ ساتھ ہی جب ان کا قافلہ واپس آیا تو اس قافلے نے کہا، اس قافلے کو انہوں نے وہی دعا دی۔ تو انہوں نے کہا یار اب تم اس بات سے، حضرت ذبیح کو کہا کہ اب تم اس بات سے مت مکرو کہ تم ہمارے ساتھ میدان عرفات میں نہیں تھے، تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا، تم خانہ کعبہ میں نہیں تھے۔ تو جب یہ بات انہوں نے پھر اس میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے باہر نکلتے وقت دروازہ جبریل کے پاس، جب یہ باب جبریل کے پاس پکڑائے تھے پیسے، یہ تمہاری امانت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ تھیلا آج سے پہلے کبھی نہیں تھا دیکھا، پر میں وہ تھیلا پکڑ لیا اور چپ چاپ جا کے بہت پریشان حالت میں جا کے سو گیا۔ تو میری خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے میری آل اولاد کے ساتھ، سید زادی ان کے ساتھ جو سلوک پیش کیا، جو ان کی مدد کی،
اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اجر دیا ہے کہ قیامت کے ہر سال قیامت تک ایک فرشتہ تمہاری شکل کا حج کرتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہا کہ یہ جو تم نے خرچ کیا ہے یہ تمہاری امانت تمہیں واپس دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میری اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے وہ تھیلی کھول کے دیکھا تو اس میں 600 دینار تھے۔ تو انہوں نے اس بات سے وہ بہت ہی خوش ہوئے، اور ایک ہمیں بھی یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو انسان لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، 70 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے ارد گرد ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شخص یا جو بھی کوئی گھرانہ اس وجہ سے یا اس چیز سے کھانے پینے سے محروم ہے، اس کی غیبانہ مدد کی جائے تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ لوگ اس کی مدد بھی کر سکیں، کیونکہ جو درد انسانیت ہے وہ انسان کے دل میں جو ہے وہ ضرور ہو تو انسان کہلانے کے لائق ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو ہمسایوں کے بھی بہت زیادہ حقوق ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس میں سے ملتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے ارد گرد میں یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا ان کا جو عمل تھا، انہوں نے اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا اجر دیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، ان کے مطابق چلتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔